وہ تو جو ہے اچھا، اب عمران خان صاحب کو انہوں نے تو وہاں اس حیثیت میں وہ جو پی ڈی ایم تھی نا حکومت، جس میں عمران خان صاحب ختم ہو جاتا، کہ اب ساری اپوزیشن پارٹیاں جو تھیں جو عمران خان کے وقت میں تھی اقتدار میں آ چکی. اور یہ بات میں نقطہ تھوڑا اسی کو ڈسکس کر رہا تھا، میں اس کو دوبارہ لیتا ہوں لیکن اس کو انکارپوریٹ کرتے جائیں. اب اگر وہ ختم تو انہوں نے یہ سوچا کہ عمران خان صاحب کو ہم ختم کریں گے ایکسٹینشن کے بعد. یہ لوگ اپنے آپ کو بالکل ان کے ذہن میں، اصل میں آرمی چیف کا جو ذہن ہوتا ہے نا، میں کئی دفعہ اس کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ بابا کرا دیا جاتا ہے 4 5 6 جو ساتھی ہوتے ہیں کہ جی اللہ میاں اگر پاکستان میں ہوتے تو آپ کی شکل کے ہوتے، سپریم کورٹ آپ کے رحم و کرم پہ ہے، پارلیمنٹ آپ کے قدموں میں ہے، جتنے ادارے کر لیں، ایف آئی اے ہے، یہ تو کس بات کی مجھے، اب یہ 2 ادارے آپ کے سیاستدان جس کو مرضی ہے، نواز شریف، عمران خان، زرداری، جو چاہیں ہم آپ کو پیش کر دیں گے، آپ ان کو اڈاپٹ کرنے والے بنے. اب کرائسس یہ ہے جی کہ یہاں پہ انہوں نے سوچا کہ جب ہمیں ایکسٹینشن ملے گی باجوہ کو، وہاں بھی کلیش آف ٹیسٹ تھے کیونکہ فیض حمید بھی بڑا پر امید تھا، حالانکہ یہ پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اٹیچ کیا گیا تھا تو کیونکہ یہ بات بیچی گئی تھی ان کو، مسلم نون کو اور پیپلز پارٹی کو، فضل الرحمان کو بنوانے کے لیے، کیونکہ مجھے میری اطلاع کے مطابق فضل الرحمان اور نواز شریف بالکل نہیں مانتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹائے جائے. ان کو یہ بیچی گئی کہ جی فیض حمید آ جائے گا. یہ بالکل انہوں نے ان کو الو بنایا ہے، احمق بنایا ہے، ان کی جو نااہلی ہے یا سیاسی جو عاقبت نااندیشی ہے، اس کو انہیں استعمال کر کے ان کو مال بیچا اور مال خرید دیا. یہ اس کو بات کرتے ہیں بعد میں. تو انہوں نے سوچا کہ عمران خان صاحب کو ہم خود آ کے تباہ برباد کر دیں گے. اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے جو پھر کسی کا کریں گے کہ آیا وہ اس پبلک سپورٹ کے بعد عمران خان صاحب نے 7-8 میں جنریٹ کی، آیا ان کے قابو میں آ سکتا تھا؟ یہ نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اب وہ عمران خان صاحب مارچ 2018 کا یا مارچ 2022 کا یا دسمبر 2021 والا عمران خان نہیں تھا دسمبر 2022 میں کہ فرض کے باجوہ اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن لے لیتے، اس کی عمران نے بھی اپروول لے لی. جب یہ شروع ہوا، جو بات ہم کر رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا، میں نے ملنا شروع کر دیا. میری مریم بی بی سے ملاقات کی، میں شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس کیا. میری یہاں پہ فواد حسن فواد صاحب کے بیٹے کی شادی پہ 6-7 بندے جو تھے سب سے ملاقات ہو گئی. وہاں ایک کونے میں خواجہ آصف صاحب اور رانا تنویر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، اجاز صادق صاحب، یہ سارے کھڑے تھے اور خسر پھسر کر رہے تھے. تو میں نے تھوڑی لبرٹی لی، میں نے کہا ان کو ناگوار تو گزرے گا، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا تھا. ابھی رش نہیں ہوا تھا اس شادی کے اوپر، تو میں ایک بہت بڑا ان کا ارینجمنٹ تھا، تو ایک کونے میں کھڑے تھے، میں پہنچ گیا. میں نے کہا ضرور یہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لائیں. اچھا جی. اب کچھ لوگوں نے تو ایسے میری طرف دیکھا جیسے حقارت کی ساتھ کہ بھائی یہ کس بات کی مجھے اور یہ باتیں اور یہ منہ اور یہ اس طرح کی باتیں. رانا تنویر صاحب اور ایک 2 دوست جو ہیں وہ بڑے، چونکہ ان کے اندر ایک رواداری یا بہت سلیقے کے لوگ ہیں، تو مجھے پکڑ کے ایک طرف لے گئے. اور مجھے یہ بات میں پہلے شاہ خاقان عباسی صاحب کو اسلام آباد مل کے جا کے بتائی. مریم نواز صاحبہ کو وہ یاد نہیں، دسمبر تھا، جنوری تھا، میں مل کے بات بتائی. مجھے یاد پڑتا ہے ان کے خامند کیپٹن صفدر صاحب بھی تھے، اور یہ میری آخری ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. اس کے بعد پھر یہ مختلف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور کچھ عرصے بعد وہ پاکستان سے باہر چلی گئی. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا لندن میں جی. سب کا لب لباب ایک تھا کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لیں. کچھ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اور خاقان عباسی صاحب کے ساتھ تفصیل سے بات ہوئی. شاید خاقان عباسی صاحب نے تو بتایا کہ یہ صحیح حاصل ہے. میں آپ سے 100% متفق ہوں، یہ کہ یہ طے ہو گیا لائیں گے. اور یہ طے ہونے کے بعد میرا خیال جب میری ان سے ملاقات ہوئی اس وقت لا چکے تھے یا لانے والے تھے، مجھے یہ نہیں پتا. انہوں نے کہا یہ طے، اب تو یہ طے کرو کہ اللہ کرے کہ جو ہے نا یہ فوراً حکومت ڈیزالو کر لیں. اچھا، اب کیونکہ اس کے اندر اگر آگے پیچھے ہو گئے، جو کہ اب ہائنڈ میں کہتے ہیں کہ فوراً حکومت ڈیزالو کرتے تو مزید برباد ہوتے. کیوں ایک دفعہ آپ غلطی کر گئے، اس کا یہ ازالہ نہیں ہے، لیکن اس وقت چلو
نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے فوراً ریزالو ہونے چاہیے، میری بھی تھا کہ چلو یار جتنے جلدی جان چھڑائے. جی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم ان کو وارہ کھا جاتی اس لحاظ سے کہ نگران فوراً الیکشن میں چلے جاتے، وہ الیکشن میں نہ جاتے، فوراً یہ بالکل نہیں کروانے تھے الیکشن. یہ ان کی غلط فہمی ہے. انہوں نے نگران بنانے، یہ میں نے دسمبر کے ویلاگ کیے تھے کہ یہ نگران حکومت لائیں گے، وہ نو کانفیڈنس آئے گی، کامیاب ہوگی، پھر وہ اس کے بعد اس کو بنائیں گے جس کو کہنا چاہیے کہ ووٹ اور نو کانفیڈنس کے بعد یہ ڈیزالو کروائیں گے ان سے. یہ فوج شدت سے ڈیزالو کرنا، عمران خان سے زیادہ فوج چاہتی تھی. اور وہ نگران حکومت سے جو 29 نومبر کو آرمی چیف، پہلی بات یہ کہ عمران خان اس لیے جائے گا کہ آرمی چیف انہیں عمران خان سے نہیں بنوانا، اور اس کے بعد ان سے بھی وہ نہیں بنوائیں گے. وہ چاہیں گے کہ نگران حکومت اور باجوہ صاحب اپنے آپ کو ایکسٹینشن نگران سے دلائیں. اور 2 سال ابھی کئی دفعہ ہم نے سنا ہوگا نا، 2 سال کی نگران آ رہی ہے، سال کی نگران آ رہی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں جیسے نگران بنے گی. اچھا خیر اینی وے، تو میں نے ان کو کہا جی کہ یہ ابھی اسی کو کرتے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کو کم پیش میں نے کہا ہوگا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور ان کو شاید خان بھائی صاحب کو میں نے کہا جی آپ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ نگران کہ یہ جو جنوری فروری میں عمران خان صاحب کی لڑائی مسٹ ہے فوج کی، اس کی فوج چاہتی ہے یہ لڑائی آپ لڑیں. بالکل، یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی لڑائی لڑیں نواز شریف کے خلاف. یہ مورے بن جاتے ہیں. میرے خیال میں آپ کے ویلاگ میں کئی جگہوں پہ ابھی اپنے ان ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے کوٹ لکھپت میں میری جب آخری جیل ملاقات تھی، اور اس کے بعد ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں، تو میں نے وہاں پہ 40-50 آدمیوں کی موجودگی میں، جو بھی 30-35 بندوں کا کمرہ بھرا ہوا تھا، میں نے کہا میاں صاحب جہاں بیٹھے 2 سال بعد عمران یہاں آ رہا ہے، مجھ سے زیادہ آپ کے عمران کو غصہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہونا جس طرح عمران خان صاحب آپ کے خلاف ان کا مہرہ بن کے استعمال ہوا ہے. یہ سہولت آپ سے چھین لیں. یہ میں اب دورہ تھک گیا ہوں کہ عذاب والی یادیں ہیں، لیکن ان کے اندر ایک سینس ہے، میں ان کو دہراتا ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سال گزر گئے، میں اور اب آج لکیر پیٹ رہے ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ صرف وینٹ آؤٹ کر رہا ہوں، بڑاس نکال رہا ہوں. اسے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا اور یہ ہو گیا. یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے کہ مجھے تو یہ افسوس ہے جو ستیہ ناش ہو رہا تھا. تو میں نے کہا جی دوسری بات، مجھے مریم بی بی نے کہا جی نیکسٹ فیض امید آ جائے گا. اب یہ بات ان کو کنونس کر چکے تھے. میں نے کہا بی بی یہ بات میں نے 2016 میں ساری اپنی قیادت کو بتائی تھی کہ راحیل شریف صاحب کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میاں صاحب کو، اور نئے آرمی چیف میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم اپنی مرضی کا بنائیں گے. اور یہ بات جون جولائی اگست 2016 کی ہے. تو نثار کیا اور شہباز شریف صاحب کیا اور سارے لوگوں تک یہ بات میری رٹ لگا دی. ان کے کئی گواہ شاہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، سلمان غنی صاحب ہیں، یہ ہم سارے اکٹھے ملتے تھے اور ان کی موجودگی میں باتیں ہوتی تھی. میں کہتا تھا لیکن ایک بات میاں صاحب کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو بھی آئے گا وہ وہیں سے شروع کرے گا جو راحیل شریف صاحب ہے. اگر فوج نے طے کر لیا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے نہیں چھوڑنا تو پھر فیض امید آ جائے، کوئی آ جائے، فرق نہیں پڑے گا. وہ فرق نہیں پڑے گا. یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے کہ یہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہم نیوٹرل نہ نظر آئیں نہ نظر آئیں، یہ علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا تصور کریں آپ 9 پارٹیاں پی ڈی ایم کی، اب ووٹ اور نو کانفیڈنس کے لیے پیپلز پارٹی اور اے این پی جو بیٹھ تھے وہ بھی آ جائیں گے، 11 ہو گئی. بالکل 7 پارٹیاں جو عمران خان صاحب کے ساتھ اتحادی ہیں وہ بھی آ جائیں گی. تبھی جا کے آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس پورا ہوگا. بالکل. اور 18ویں جو ہے 19ویں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا آپٹکس چاہے ہو یا نہ ہو، یہ چشمہ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے. اور یہ بات میں تحریک انصاف والوں کو کہتا تھا، پوچھتے تھے ہمارا کیا فیوچر ہے دسمبر جنوری 2021-22 میں، تو میں کہتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی بال بے کہانی کچھ نہیں کر سکتا. بالکل. اور اگر اسے آپ کا ساتھ ہٹا لیا تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. رائٹنگ از آن دا وال. وہ کہتے ہیں نا اڑتے ہوئے تیر کو بغل میں لینا. انہوں نے اٹھا کے بیڑا غرق کر کے دیا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی پاپولر پالیٹکس جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی اصل طاقت تھی یا ان کو بچائے ہوا تھا ان کی خونخواریوں سے اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی پبلک سپورٹ تھی. اور پلک جھپکنے پر کے پبلک سپورٹ جو ہے وہ دل برداشت ہو جائے گی. مجھے بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا جی اچھے سمجھدار لوگوں نے، میڈیا کے لوگوں نے، انہوں نے کہا جی کہ اب ہم سیاست میں اپنے آپ کو
جو ہے نا بالکل مایوس ہو کے بالکل کیا کہنا چاہیے کہ